آج پونے 4 سال بعد بھی یہ جناب پرائم منسٹر اپنے آپ کو کنٹینر کے اوپر ہی پایا ہوا دیکھتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ یہ تو آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں ذاتی سر، یہ کوئی ملک کے لیے کام نہیں ہوئی۔ دیکھیں امیر عباس صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے تقریباً اس کو 4 سال ہونے والے ہیں، انہوں نے سوائے گالم گلوچ ذاتیات کے علاوہ میں نے فکری بازی کرنے کے علاوہ انہوں نے ملکی سیاست میں ایک تعفن پھیلا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو صورتحال ہے، ہمارا پارلیمانی نظام ہے، ہمارے نظام میں اپوزیشن کی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اور ایک حیثیت ہے۔ وہاں پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ایک اوور سائٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر اپوزیشن کی، لیکن جناب پرائم منسٹر صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد جو ان کا تکبر ہے وہ سامنے آ گیا۔ کیا آئین اور کیا کچھ سیاست انہوں نے بلکہ انہوں نے اسمبلی میں آنے تک کی عموماً انہوں نے زحمت تک گوارا نہیں کی۔ جہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے کچھ اداروں کو مکمل کرنا تھا، وہاں انہوں نے اسٹیٹ وے کہہ دیا کہ میں جو اپوزیشن ہے جو کہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے انہوں نے ملنا تک گوارا نہیں کیا۔ اب صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ یہ ایک سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک کے معاشی حالات آپ دیکھ لیں، داخلی خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک کے ادروائز جو ہمارے سرحدوں کے حالات ہیں، دائیں بائیں جو ممالک ہیں وہ صورتحال دیکھ لیں، ملک میں مہنگائی وہ دیکھ لیں، اور انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج پونے 4 سال بعد بھی یہ جناب پرائم منسٹر اپنے آپ کو کنٹینر کے اوپر ہی پایا ہوا دیکھتے ہیں، کنٹینر سے نیچے آتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ بالکل وہ جو ہے اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ اور یہ سامنے والوں کو ایک پرائم منسٹر اسلامک مملکت پاکستان کا، ایک عالم دین مفتی محمود صاحب کا صاحبزادہ، اس کو جن الفاظ میں یہ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جو کلمات یہ استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ ایک آپ سے ضمنی سوال شہادت صاحب، دیکھیں مولانا صاحب اپنی ایک عمر گزار چکے ہیں، عمران خان صاحب اپنی عمر گزار چکے ہیں، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سارے 60 کے پیٹے سے اب اوپر جا رہے ہیں۔ ان کا مزاج اب بدلنا آسان نہیں ہے، ان کا مزاج پکے ہو چکے ہیں۔ بلاول صاحب کا سوال کر رہا ہوں، وہ تو ایک نوجوان تھا نا، وہ تو ایک صاف سلیٹ کی طرح تھا، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا، بے نظیر کا بیٹا، بھٹو صاحب کا نواسا، سر شاہ نواز بھٹو کا نواسا، وہ تو یہ زبان استعمال نہ کرے نا، وہ تو کل کے نوجوان ہے، وہ اگر آج 32-34 سال کی عمر میں تو 60 سال گے۔ دیکھیں یہ بات آپ کا کہنا ضرور ہے کہ میں نے کہا جس طریقے سے آپ کا کہنا ہے کہ ایج اٹ سیلف ایک سکنس ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس موجودہ عہدے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفائی ایج کے حساب سے نہیں کر رہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ان کا کنڈکٹ یہ شو کرتا ہے کہ اس سیٹ کے لیے وہ نااہل ہیں، لیکن اگر آپ اس حد تک کسی کے سامنے چلے جائیں گے، کسی کے لیے آپ اس حد تک الفاظ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو ویسا جواب ملنا چاہیے۔ بلاول صاحب نے جس طریقے سے اس کو جواب دیا ہے، بلاول صاحب نے تو دیکھیں یہ مثالیں نہیں ہیں، بلاول صاحب نے یہ لوگ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے جو خاتون اول کے لیے کہا، انہوں نے کہا بیوروکریٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب کو چلا رہی ہیں خاتون اول، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ باقی رہ گیا جو ان کا ذاتی کنڈکٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں نے کیا لکھا، کہاں پہ کس نے کیا کوٹ کیا، کسی کے لیے کیا کہا گیا، ان کی نجی زندگی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی قسم کا ایک لفظ تک استعمال نہیں کیا۔ ہم نے بلاول صاحب نے خالی اس کو یہ کہا کہ آپ بلاول صاحب کے پریزیڈنٹ صاحب کو، ان کے کو چیئرمین صاحب کو، ان کے والد محترم کو، اگر آپ بندوق کی نشست پہ، ان کا یہ الفاظ بھی ان کو ادا کرنا صحیح نہیں آتا۔ پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ خالی ان کو اوتھ لینے میں
انہوں نے اردو کی غلطیاں کی، لیکن یہاں پہ یہ بھی آ کے پتہ چلا کہ بندوق کی نشست کون سی ہوتی ہے۔ اگر آپ بندوق کی لوگوں کو، اپوزیشن کو، سابقہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الفاظ دکھائیں گے سے چلی تھی تو وہ نوک پلک سنورتے سنورتے پھر نوک نشست ہو گئی ہے۔ میں ذرا علی گور بلوچ صاحب کو شامل کر لوں۔ علی گور بلوچ صاحب، جس نہج پر سیاست پہنچ گئی ہے، یہ تو جیسے آپ بھی پنجاب سے ہیں، میں بھی پنجاب سے ہوں، شہادت اوان صاحب بھی آدھے پنجاب سے ہیں، یہ تو پنجاب کا وہ گنڈاسے والا کلچر، بدماشی والا کلچر، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، وہ خاندانی جھگڑے، یہ سینٹرل پنجاب میں جیسے ایک خاندان نے دوسرے کے 50 مار دیے، اس نے دوسرے کے 100 مار دیے، یہ تو وہ سیاست بنتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امیر بھائی، جو آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں وہ بالکل حق بجانب ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیز ضرور قابل ذکر ہے کہ ہمارے جو موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، وہ مطلب ہے کہ یہ تو کوئی مطلب اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ ان کی بد زبانی اور بد تہذیبی جو ہے اس کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چرچے ہیں۔ یہ وہ کلچر ہے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں اور انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر اس کلچر کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ لوگوں کو اور نوجوانوں کو تربیت دی، اور آج بھی بحیثیت وزیر اعظم بھی وہ وہی مطلب ہے کہ ایک لچر پن والی زبان استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے۔ وہ شخص جو 3.5 سال بجلی کے بل آپ نے بڑھا دیے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے گیس کی قیمتیں بڑھیں، آپ کی کرپشن کی وجہ سے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء اور چینی اور آٹا بڑھ گیا، پاکستان کی کرنسی آپ کی پالیسیوں اور آپ کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ڈیویلیٹ ہوئی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اور آپ لوگوں کو بھاشن دیتے رہے 3.5 سال کے، گھبرانا نہیں۔ جب اپنے خلاف عدم اعتماد آئی تو 5 منٹ میں گھبرا گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی گھبراہٹ کا عالم ہے کہ وہ اب جس بھی جلسے پہ جاتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو گالیوں سے اور الٹے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو یہ ان کی گھبراہٹ ہے، یہ ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ ان کا وہ ڈپریشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی آئین کا حصہ ہے۔ اس آدمی کا ذہنی توازن درست نہ رہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برجمان نہیں رہ سکتا۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے یا بلاول صاحب نے کی ہے یا مولانا صاحب نے کی ہے، تو انہوں نے یقینی طور پر مطلب ہے کہ اس کے جواب میں تو کوئی بات کہی ہوگی، اور وہ بھی پھر بھی کوئی شوگر کوٹڈ بات کی ہوگی اور کوئی ان کی کسی بات کا جواب دیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر اتر آئے ہیں کہ کبھی تو وہ مطلب ہے کہ مثال دیتے ہیں نیوٹرل والی، کل سے پورے جو پرائیویٹ مطلب نجی ٹی وی چینلز ہیں ان پر ان کے نیوٹرل والی بات پر بھی ڈیفرنٹ باتیں چل رہی ہیں۔ یا مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ان کے گلے میں ڈالیں، اب کس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے؟ یہ شوگر کوٹڈ تو نہیں ہے نا بات۔ اس کے بعد تو صرف ننگی گالی دینا ہی باقی رہ گیا ہے نا سر۔ دیکھیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، لیکن مجھے بات سنیں کہ اس کی پہل کس نے کی، اس چیز کو اس کو ری سٹارٹ کس نے کیا؟ ایک طرف آپ نے میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے آرڈیننس لے کر آئے اور لوگوں کو آپ نے یہ تبلیغ کی کہ ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مطلب ہے کہ بد زبانی نہ کریں اور لوگوں پر الزامات نہ لگائیں۔ دوسری طرف آپ خود کو آئین اور قانون سے بالا دست سمجھتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی لاڈلے ہیں زیادہ اس نظام کے، اور آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں یہی نقطہ آپ کی اجازت سے امجد علی خان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑا خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا امجد صاحب۔ عمران خان صاحب ساری قوم کو لیکچر دے رہے ہیں پیکا قانون سے متعلق، اور اس کے ڈیفنس میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو نوجوان ہے وہ اتنا اخلاق باختہ ہو چکا ہوا ہے، اس کے اخلاقیات تباہ ہو گئے ہیں، ہم اس کے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کے قانون لا رہے ہیں، ہم معاشرے میں ہونے والی بد زبانی کو ٹھیک کرنے کے لیے، الزامات کو روکنے کے لیے لا رہے ہیں، خود وہ یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پیکا قانون تو ان پہ لگ جانا چاہیے تھا اب تک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عباس سب سے پہلے جو ہے نا سٹارٹ مسلم لیگ نون نے کیا ہے،
انہوں نے جو نازیبا الفاظ خواجہ آصف صاحب نے ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں جو کچھ کہا، پھر اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب کو راجہ رینٹل کہا، پھر اپنا رانا ثناءاللہ صاحب نے مریم صفدر کے بارے میں جو کچھ کہا، پھر آپ کو یاد ہوگا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے بارے میں مسلم لیگ کے لوگوں نے جو ارشادات فرمائے، پھر بھٹو صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آن ریکارڈ چیزیں ہیں، پھر ان لوگوں نے جو کچھ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہتے رہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر کہہ دیا، وہ انہوں نے یہ بھی جو نام دیا ہے یہ خواجہ آصف صاحب نے دیا، یہ جتنا بھی آپ کو اگر یاد بھائی وہ خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے، یہ فضلو تو دیا ہے نا، اس کو اون کریں نا آپ، یہ کریڈٹ تو آپ کو کرتا ہے۔ آپ بات سنیں نا، اب مولانا ڈیزل صاحب کی کیا کہا، یہ کس نے دیا؟ خواجہ آصف صاحب نے دیا نا، کو ہم نے تو نہیں دیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ کے بارے میں جو کچھ جہازوں سے پمفلٹ گرائے گئے پورے پاکستان کے اندر، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ تو بھی کریں نا تو پورے جو ہے وہ ملک میں شور مچ جاتا ہے کہ آپ نے کیوں کر دیے۔ اگر یہ سارا ہی خون جو ہے وہ کر جائیں، سارا کھا پی جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل معصوم ہیں، دیکھیں بالکل میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اب سٹارٹ جو کی ہے، برداشت تو کرنا ہے نا تھوڑا تھوڑا۔ بالکل انہوں نے جب انتہا کی، جو کچھ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا، انہوں نے تقریروں میں کہا، اور انتہا تک جو مطلب ہر لیول تک چلے گئے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہن جو ہے وہ گھریلو خاتون ہیں، ان خاتون اول کے متعلق انہوں نے جو گھٹیا زبان جو طریقہ کار رکھا، مقصد اس کے بعد ہماری بڑی بہن جو باجی علیمہ کے بارے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، یہ بھول جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی بات یاد رہ جاتی ہے۔ حیران کن بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کو اچھا ہو رہا ہے، اگر کوئی اٹھ کے اپوزیشن میں سے، جیسے عمران خان صاحب نے فضل الرحمان کو فضلو کہا، ان کا نام بگاڑا، جس میں بذات خود تحقیر ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کسی معمولی سے چھوٹے سے مفتی کو بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کا نام بگاڑنا اس کی اسلام اور شریعت تائید کرتا ہے؟ اب اگر کوئی اٹھ کے اپوزیشن میں سے عمران خان صاحب کا نام بگاڑ دے، عمران کو کچھ اور بنا دے، تو پھر کیسا لگے گا سر یہ خان صاحب؟ امیر عباس، میں نے کہا کہ جب اینٹ آئے گی نا تو پتھر تو لازمی آنا ہے۔ دیکھیں جب اینٹیں ہمیں ماری گئیں تو پتھر لازمی آئے گا، یہ نیچرل بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اس کو آپ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ میں ایسے یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں ہم کہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ جو سٹارٹ ہوا یہ دیکھنا چاہیے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ اگر جہاں پہ رکنا چاہیے تھا یہ نہیں رکے۔ اب اگر پتھر آ گیا تو بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اس پہ بھی رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے ذرا یہ کامران صاحب سے سمجھ لیتے ہیں۔ کامران صاحب مطلب خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا، ہماری بہنوں کے بارے میں جو کچھ کہا، آن ایئر انہوں نے جو گھٹیا حرکات کی، اپنا ٹی وی پہ بیٹھ کے جو کچھ انہوں نے کتابیں لکھوائیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں سب معلوم ہے۔ اب یہ معصوم پرندے بن جائے تو الگ بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی ہے جو ان سے توقع کی جا سکتی تھی، لیکن رکنے پہ یہ نہیں آئے۔ پھر یہ مطلب شاید بھی وہ کہتے ہیں نا پرسنلی جو ہے وہ کرنے لگ گئے، بغض عمران خان میں بہت آگے چلے گئے، تو پھر نیچرل انسان جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ جواب تو دیتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔